تقدیس رسالت کے لیے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، دیوانوں، مستانوں، میں آپ کو آج کی اس 37ویں سالانہ گولڈن جوبلی ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کرنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور صبح 11 بجے سے لے کر اب تک آپ بیدار بیٹھے ہیں، اور آج اس موقع پر میں اپنے فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ حفظہ اللہ کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے میری قدم قدم پر ہر وقت میری رہنمائی کی ہے، اور اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے مکہ المکرمہ میں بیٹھ کر ہمیں دعائیں بھی دی ہیں، اور میں شکر گزار ہوں جناب سفیر امن جناب علامہ حافظ طاہر محمود صاحب اشرفی دامت برکاتہم العالیہ کا کہ وہ اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے۔ اس مرتبہ ان کی یہ خواہش تھی کہ میں دوپہر کے اجلاس میں شرکت کروں۔ ہم نے درخواست کی ہے کہ شمع رسالت کے پروانے آپ کی گفتگو سننے کے لیے رات کا وقت خصوصی نکال پر آتے ہیں۔ آج الحمدللہ یہ ہزاروں کا اجتماع ہے، آج یہ جمع غفیر ہے، آج تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر چکے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ رات گئے تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ بہرحال میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف بہرحال آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج الحمدللہ ہمارے پچھلے سال حضرت فضیلت الشیخ مولانا عبدالحفیظ مکی نور اللہ مرکزہ کے جانشین مولانا عبدالرؤوف مکی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ آئندہ سال 2024 میں ختم نبوت کے اس کانفرنس کو گولڈن جوبلی کا نام دیا جائے گا۔ ان کے اعلان کے مطابق میں نے الحمدللہ اس کانفرنس کا اہتمام کیا، اور میرے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ ان حالات میں بھی آتے رہے جب دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوتے تھے تو 7 ستمبر کو اس کانفرنس میں شرکت فرماتے تھے، اور اس علاقے کے اندر سیلاب ہوتا تھا، میں نے تب بھی یہ کانفرنس ملتوی نہیں کی تھی، اور رمضان المبارک کے اندر 3 مرتبہ یہ کانفرنس 7 ستمبر آئی، تب بھی ملتوی نہیں کی۔ آج بھی الحمدللہ ہم نے ملتوی نہیں کی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ جتنی اس کانفرنس سے مرزائیت کو اس شہر سے تکلیف ہوتی ہے، شاید وہ کسی اور شہر سے ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کی اس محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس وقت جماعت اسلامی کے امیر پنجاب کے جناب علامہ جاوید قصوری صاحب موجود ہیں، مجلس احرار اسلام کے مرکزی نائب امیر جناب عبداللطیف خالد چیمہ صاحب موجود ہیں، اور حضرت اقدس پیر حبیب اللہ صاحب نقشبندی موجود ہیں، اور دیگر علماء بھی ابھی آنے والے ہیں۔ میں سب حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور جناب علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب کو اب میں دعوت خطاب بھی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری کو قبول فرمائے، شرف قبولیت سے نوازے۔ آپ کے سامنے حضرت والا اپنا خصوصی خطاب ارشاد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى عباد اللہ الصالحین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی
واجب الاحترام اور اس کانفرنس کے میزبان مولانا عثمانی صاحب، ان کے صاحبزادگان، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے قائدین، اکابر علماء کرام، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک تو میری گزارش ہوگی کہ یہ جو ساتھی کھڑے ہیں یہ اگر آگے آ کے جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں تو ان کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا۔ میں اس کانفرنس میں حاضر اس لیے ہوتا ہوں کہ میں اسے ثواب کا کام سمجھتا ہوں اور اپنی نجات کا سبب سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا یہاں آنا ہمارے لیے نجات کا سبب ہوگا باذن اللہ تبارک و تعالی۔ مجھے علم ہے کہ یہ کانفرنس کتنی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس کانفرنس کے بعد مرزا مسرور جو رد عمل دیتا ہے وہ ہمارے دلوں کو بہت خوش کر دیتا ہے کہ ہماری بات جہاں ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہاں پہنچ گئی ہے۔ آج 50 سال مکمل ہو گئے اس ملک میں قادیانیت کے حوالے سے قانون سازی کو۔ ماشاءاللہ اس وقت لاہور مینار پاکستان پر لاکھوں کا اجتماع ہے جو تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور یہاں پر بھی ہزاروں کا اجتماع ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کانفرنس کو بھی اور اس کانفرنس کو بھی خیر کا ذریعہ بنا دے اور قادیانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ سب کہیں آمین، زور سے کہیں، زور سے ذرا۔ میں اپنے اکابر کی طرح مرزا مسرور اور قادیانیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے نیچے آ جاؤ۔ مرزا غلام قادیانی، تمہاری ممکن ہے دنیا سوار دے لیکن آخرت تو تمہاری تباہی تباہ ہے۔ ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اپنی دنیا بھی سوار لو اور اپنی آخرت بھی سوار لو۔ چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے محترم جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ محترم چیف جسٹس صاحب، آپ نے مبارک ثانی کیس میں مختصر سا فیصلہ دیا ہے، آپ کا شکریہ، لیکن ہم مفصل فیصلے کے منتظر ہیں۔ جو وقت گزر رہا ہے اور آپ کے ایک شکتی صاحب کی کچھ مصروفیات بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، مسلمان پھر مضطرب ہو رہے ہیں۔ آپ مہربانی کریں اپنا فیصلہ تفصیلی جاری فرمائیں تاکہ مسلمانوں کا اضطراب ختم ہو۔ ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کا جو فیصلہ آیا وہ کہتا ہے قادیانی 4 دیواری میں اپنی عبادت کر سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، تو ہم ابھی 4 دیواری میں بیٹھے ہیں۔ سیما صاحب، ہم 4 دیواری میں بیٹھ رہے ہیں۔ کل کنونشن سینٹر اسلام آباد مرزا مسرور بک کرے اور کہے میں تو 4 دیواری میں جلسہ کر رہا ہوں اور دعوت دے رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، آپ کا قانون کہتا ہے جی 4 دیواری ہے لہذا اجازت ہے۔
چیف جسٹس صاحب، آپ کا یہ فیصلہ پورے ملک کو مضطرب کر گیا تھا. آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ. آپ نے اس پر دوسری ریویو پٹیشن میں یہ عندیہ دیا کہ آپ ان پیروں کو حذف کر دیں گے جو مبارک ثانی کیس کے پیرے ہیں، جن سے ہمیں اختلاف ہے، پوری امت کو اختلاف ہے، اس ملک کے آئین اور قانون کو اختلاف ہے. چیمہ صاحب قانونی ماہر بھی ہیں. ہم جب قانونی ماہرین سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں، جو فیصلہ آ گیا قانون میں ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ مولانا الیاس چنیوٹی صاحب تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمت اور طاقت دے کہ یہ اپنے والد حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کا جو پرچم ہے وہ اٹھائے رکھیں. سب کہیں آمین. ہمیں آپ سے کوئی ذاتی دشمنی کسی سے بھی نہیں ہے. ہماری ذاتی دشمنی مرزا مسرور سے بھی نہیں ہے. ہماری دشمنی، ہماری دوستی ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. آپ کہتے ہیں کہ مرزا مسرور اور اس کی ذریت اس وقت جو ہے اس کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ پاکستان کے اندر مرزا قادیانی کو محمد و احمد کہتے پھرے. یہ تو نہیں ہو سکتا چیف جسٹس صاحب، یہ نہیں ہو سکتا. یہ قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. یہ پاکستان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے بنا ہے. کسی کا باپ بھی یہاں پر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کس بے وقوف عین غین میم نے آپ کو یہ سمجھا دیا ہے. اور ایک دو وزیر ہیں وہ کہتے ہیں آسیہ مسیح کیس بھی تو ہوا ہی تھا نا جی، پھر کیا ہو گیا؟ اگر تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ آسیہ مسیح کیس میں اور اس کیس میں فرق کیا ہے تو پھر اپنے گھروں میں جا کر بیٹھو، کسی سے جا کے سبق لے لو، تمہیں تعلیم مل جائے گی. ہم نے اسے بھی نہیں مانا تھا. ہماری دعا ہے، ہماری التجا ہے، ہماری التماس ہے، ہماری عرض ہے، ہماری گزارش ہے، منت کرتے ہیں محترم چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ یہ قوم پہلے ہی بڑے اضطراب میں ہے، اس کو نئے اضطراب میں مت ڈالیں. اللہ جزائے خیر دے تمام پاکستان کی دینی جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو، وکلاء کو، تاجروں کو، پاکستان کے تمام طبقات کو، پاکستان کے سپاہ سالار کو کہ جنہوں نے اس کیس کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کی ہے. اور ہمیں خیر کی توقع ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں ذرا مہربانی فرما دیں. ہم آپ پر شک نہ کرتے، آپ کے سیکرٹری صاحب جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ آپ کو مشکوک بنا رہے ہیں، ذرا ان کو بھی لگام دیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ سپریم کورٹ کے قواعد و ضوابط کے خلاف ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا سیکرٹری کسی مقدمے کے لیے اس کو منوانے کے لیے کیمپینیں چلاتا پھرے. اور وہ سیکرٹری صاحب کہتے ہیں، اپنے کالموں میں لکھتے ہیں کہ قادیانی قانون مانے یا نہ مانے، آئین مانے یا نہ مانے، ان کو اجازت دے دو ملک میں کھلی. جناب والا، ہمیں اس کا والد بڑا نیک آدمی تھا، ہمارا ساتھی تھا، اللہ اس کو جنت دے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو آپ تو آئین اور قانون کے پاسدار ہیں. اگر میں غلط ہوں تو چیمہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں. کیا چیمہ صاحب کسی چیف جسٹس کے سیکرٹری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی مقدمے کی لابی کرے؟ یہ قانون کے خلاف ہے. مہربانی کریں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں ہم. یہ ملک بڑے اضطراب میں ہے، یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے،
یہاں اور بڑے کھیل کھیلے جا رہے ہیں. بات سنو، ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ مہربانی کریں. ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن سب کا احترام اسی وقت ممکن ہوگا جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے گا. سب کا احترام اس وقت ہوگا جب عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری ہوگی. ورنہ جناب والا، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کچھ. نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا، روزہ بھی نہیں رکھتا ہوگا، تہجد بھی نہیں پڑھتا ہوگا، لیکن اپنے نبی کے نام پہ گولی کھانے کے لیے تیار ہے جس سے مرضی کی. یہ ملک متحمل نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کا. اور پھر یہ بھی بات غلط ہے کہ قادیانیت صرف پاکستان میں کافر ہے. میں مرزا مسرور کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں جرت ہے تو تو اعلان کر بطور قادیانی کہ میں مکہ اور مدینہ جانا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم تجھے پکڑ کے اگر سعودی حکومت نے جیل میں نہ ڈالا تو میں گردن کٹوا لوں. تو مکے میں بھی کافر ہے، تو مدینے میں بھی کافر ہے، تو ملیشیا میں بھی کافر ہے، تو انڈونیشیا میں بھی کافر ہے، تو مصر میں بھی کافر ہے. کیسے کہتے ہو کہ نہیں جی صرف یہ پاکستان میں ہے، صرف یہ پاکستان میں. ملیشیا میں کوئی قادیانی مسجد میں صرف چلا جائے 7 سال سزا. افریقہ میں بھی کافر ہے. تو اس لیے یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ غلط فہمی میں نہ رہے. اگر یہ 56 کے 56 اسلامی ممالک جو قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں، OIC جو قادیانیوں کو کافر سمجھتی ہے، رابطہ عالم اسلامی جو قادیانیوں کو کافر سمجھتی ہے، شیخ الازہر جو قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہے، مفتی اعظم ملیشیا جو قادیانیوں کو کافر قرار دیتا ہے، یہ سارے کہہ دے یہ مسلمان ہے تو تب بھی اس پاؤں کی جوتی کی نوک کے اوپر، کیونکہ قادیانی کافر ہے اور کائنات کے اندر کوئی اسے مسلمان نہیں بنا سکتا. اگر وہ مسلمان ہو سکتا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اور عقیدہ ختم نبوت کو مان کے مسلمان ہے. یہاں بڑے پھرتے ہیں حق ذرا حق دے دیں. کچھ ہم میں سے بھی ہیں، ہم میں سے بھی کچھ ہیں یاجوج ماجوج قسم کے لوگ. ہمیں ہوشیار بھی رہنا ہے ان سے. ان کو بڑی تکلیف ہوتی، ان کو ذبح نہیں کرنے دیتے، ان کو دیکھے قربانی نہیں کرنے دے رہے، ان کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے. باپ کچھ کہتا ہے، بیٹا کچھ کہتا ہے، رات کو دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے ہمارے مکتبہ فکر کے اوپر. ایک میں اپنے اکابر سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کریں، آپ بھی ذرا آنکھیں کھولیں. آپ کے دفتر کے اندر آپ کی سوچ کے برخلاف بندہ نہیں رہ سکتا، پین نہیں رہ سکتا. اگر یہ باپ بیٹے کی سوچ مختلف ہے تو باپ محتمم میں بیٹا اس کا ناظم ہے، یہ کیسے رہ رہا ہے؟ میں آج اس عالمی کانفرنس میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، علماء دیوبند کی کمیٹی بناؤ، زاہد الراشدی اس کے بیٹے کو بلاؤ. ہم ثابت کریں گے ہمارے مدارس میں، ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو الہاد، غامدیت، قادیانیت نوازی یہ پھیلانے والے یہ دونوں باپ بیٹا ہیں. نہ بیٹا باپ سے جدا ہے، نہ باپ بیٹے سے جدا ہے. اور پھر وہاں یہ بھی ثابت کروں گا میں کہ یہ جو مبارک ثانی کیس میں ہو رہا ہے اس میں ان کا کردار کیا ہے. میں ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں کیونکہ اب بہت ہو گئی. میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے کہا یا امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. اور یہ جو درمیان میں مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، اس سے باہر نکلو.
वो काबिर का बेटा है। मैंने कहा नूह का भी बेटा था। फिर मानो, मानते क्यों नहीं? हमारे अकाबिर को हज़रत नूह से बड़े तो नहीं है, तो मान लो, फिर बनाओ कमेटी, हम साबित करेंगे कि एक एजेंडे के तहत कादियानी नहीं बोलता, कादियानी की जगह इनको याद आता, हाय हाय उनके हक, हाय हाय उनके हक। तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हक याद नहीं है, तुझे मोहम्मद अरबी का हक याद नहीं है, कोई भी हो, ये आपको भी सोचना चाहिए। अब बात आ गई अकलीयतों की। हाय, अकलीयतों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, ठीक बात है। अगर कहीं किसी अकलीयत के साथ ज्यादती हो, हम सबसे पहले खड़े होते हैं, हमें तो अपने भी ताने देते हैं, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें यही हुक्म दिया है, किसी गैर मुस्लिम के साथ किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो उसके इमलाक पे कब्जा करे, उसकी जानो माल के ऊपर हमला करे या जबरन उसको मुसलमान बनाने की कोशिश करे या जबरन उसकी बेटी से शादी करे। यही 3-4 इल्जाम लगते हैं ना हमारे ऊपर। तो भाई हमारा दीन कहता है ला इकराहा फिद्दीन, हमने तो कभी किसी को जबरन नहीं कहा कि कलमा पढ़। क्यों? मुझे मेरे आका के लाए हुए दीन पे इतना कामिल यकीन है कि जो एक बार उसकी तरफ आता है, उसका नूर और उसकी चाशनी उसे अपनी लपेट में ले लेती है, फिर वो कहीं जाए नहीं। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं जबर की बुनियाद पे किसी को मुसलमान बनाऊं। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं ताकत की बुनियाद पे किसी की बेटी को अगवा करके उससे शादी करवा के कहूंगा ये मुसलमान हो गई। आज मैं कहना चाहता हूं, लाओ हम तैयार हैं। मैं यहां मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का चेयरमैन रहा हूं। लाओ तौहीन रिसालत के केस। कोई मुल्क में तौहीन रिसालत के कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई मुल्क के अंदर तौहीन मजहब के कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर कोई हो रहा है तो लाओ, अगर किसी से ज्यादती हो रही है हम सारे उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन जो मेरे साथ ज्यादती हो रही है उसका इजाला करना किसकी जिम्मेदारी है? अगर इस आयन और कानून ने कादियानियों को हक दिया है तो इस आयन और कानून ने मुझे बतौर मुसलमान नहीं हक दिया, मुझे भी हक दिया है कि इस मुल्क के अंदर कोई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के खिलाफ ना भौंके। ये मुझे भी हक दिया है आयन और कानून। मैं इस मुल्क में आयन और कानून की बालादस्ती चाहता हूं, लेकिन उतना आयन नहीं मानता जिससे मेरी बालादस्ती हो। मैं सारे आयन को मानता हूं और सबसे पहले वो आयन कहता है कि इस मुल्क का कानून कुरान और सुन्नत के ताबे हो गया। पाकिस्तान में रहने वाली अकलियतें, उनका जानो माल, उनकी इज्जत आबरू, उनकी बेटियां, उनकी इबादतगाहें, उनका तहफ्फुज़ रियासत की भी जिम्मेदारी है। हम भी हाजिर हैं जिस काबिल है, लेकिन मेरे अकीदे का, मेरे ईमान का, मेरे आयन का, मेरे मुल्क का तहफ्फुज़ भी तो किसी की जिम्मेदारी है कि नहीं है। आज बात हो रही इस्राइल को तस्लीम करने की, आज बात हो रही है पाक फौज के खिलाफ। तो मैं तो जिहाद को मानता हूं, मेरे तो ईमान का हिस्सा है जिहाद। अगर कोई जिहाद का इनकार करे काफिर हो जाएगा। ऐसे ही है, उलमाए किराम ऐसे ही है, जिहाद का मुनकिर जो है काफिर हो जाएगा। और मेरी फौज का माटो क्या है? ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो मैं तो अपनी फौज का फितरी हलीफ हूं, क्योंकि वो भी अल्लाह के लिए जान देते हैं, मैं भी अल्लाह के लिए जान देता हूं। मैं तो उसके लिए दुआगो हूं। जिहाद का मुखालिफ कौन है? इस्राइल में किसका दफ्तर है? इस्राइल की फौज में कौन भर्ती है? जरा ये भी कभी कौम को बताओ कि मिर्जा कादियानी को गोरा लाया क्यों था? इसीलिए कि उसने ऐलान किया कि जिहाद खत्म हो गया। तो पाक फौज के दुश्मन भी भाई वो लोग हैं
جن کو اسرائیل نے اپنے ہاں پناہیں دی ہوئی ہیں، جن کو اسرائیل فنڈ دیتا ہے، جن کے لیے یورپ، امریکہ، برطانیہ تڑپ اٹھتا ہے، میری تو یہ فوج ہے، اس میں جانے والا میرا اور آپ کا بیٹا ہے، وہ شہید ہو کے آتا ہے، میں اس کا ماتھا چومتا ہوں، فخر کرتا ہوں۔ مائیں اپنے بیٹوں کو سرحدوں پہ بھیجتی ہیں تو یہ دعا دے کے بھیجتی ہیں کہ اللہ تعالی تجھے شہادت نصیب کرے۔ تو جس نے جہاد پہ نہیں جانا اس کو شہادت کہاں سے ملنی؟ یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس ملک کے اندر ایک طبقے کی خواہش ہے کہ یہ داڑھی پگڑی والا اور یہ وردی والا آپس میں لڑ پڑے کسی طرح سے۔ وہ سارے ہی لے کر رہے ہیں لیکن یہ لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مجھے اختلاف ہوگا، میں ان سے اختلاف کروں گا، لیکن میری لڑائی سے اگر اسرائیل خوش ہوتا ہے، میری لڑائی سے اگر کوئی اور خوش ہوتا ہے، قادیانی خوش ہوتا ہے، تو میں تو نہیں لڑوں گا۔ آج اگر یہ ملک کشمیر جیسے حالات سے دوچار نہیں ہے، آج اگر یہ ملک فلسطین جیسے حالات سے دوچار نہیں ہے، تو یہ اس قوم اور فوج کا اتحاد ہے، وگرنہ آپ کے پاس جو ایٹمی قوت ہے، آپ کا حشر لیبیا سے برا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا حشر شام سے برا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا حشر عراق سے برا کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ اس کلمے کی بنیاد پہ بنے ہوئے ملک میں آخر ایک دن راج خلافت راشدہ کا ہونا، اس نظام کا ہونا۔ ابھی آپ نے دیکھا 2-3 دن پہلے میں نے کہا ہائے ابو بکر صدیق تو کتنا عظیم ہے۔ پہلے خطبے میں کہا کہ آج کے بعد طاقتور کمزور ہے اور کمزور جو ہے وہ طاقتور ہے اور طاقتور کمزور ہے۔ دیکھا طاقتور کو؟ 2 ماں باپ بیٹا بیٹی کو کچل دیا، مہینہ بھی نہیں گزرا، ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا، آنسو بھی نہیں خشک ہوئے ہوں گے۔ یہ نظام عدل جو ہے، کتنے پہ ضمانت کل جج صاحب نے لی ہے؟ 1 لاکھ روپے کی ضمانت لے کے ضمانت دے دی۔ یہ قیمت ہے اس نظام عدل میں۔ اور اس نظام عدل میں کیا ہے؟ ایک بدو، ہمارے حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تاریخ میں ہمیشہ لکھا جاتا ہے بدو۔ اللہ نے کہا عمر مجھے بڑا عزیز ہے، میں یہ بتاؤں گا عمر کا نظام احتساب اور نظام عدل کیسا تھا، لیکن جو عمر کے سامنے کھڑا ہوا وہ بے نام ہو جائے گا قیامت تک۔ تاریخ کہتی ہے ایک بدو نے سوال کیا تیرا کرتا کیسے بنا؟ وہ تاریخ یہ نہیں بتاتی بدو کا نام کیا ہے، جب پورا واقعہ بتایا تو بدو کا نام بھی تو بتا دیتے۔ تو مجھے قاسمی صاحب کی بات صحیح لگتی ہے اور صحیح ہے، کہا جو عمر کے سامنے کھڑا ہوگا، رب نے کہا تیرا نام ہی مٹا دوں گا، یہ عمر مجھے بڑا قبول ہے۔ میرے عزیزوں، آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اکابر موجود ہیں، میں تو کوئی خطیب نہیں ہوں، نہ ہی بس جو ٹوٹی پھوٹی بات حاضری کے لیے آیا تھا۔ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ جو ہمارے امیر ہیں، ان کا حکم تھا، اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا، میں نے دوپہر کو آنا تھا، خیال کیے تھا کہ شام کو مینار پاکستان پر جا کے کہیں کسی گوشے میں بیٹھ کے کانفرنس میں، لیکن چونکہ حکم ملا امیر صاحب کا تو امیر کی اطاعت لازم ہے، لہٰذا میں اس وقت حاضر ہوا ہوں۔ ابھی مجھے واپس جانا ہے، پھر اور سفر پہ بھی جانا ہے آگے، تو میں آپ سے ایک حلف لینا چاہتا ہوں، ایک، اور وہ یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے 24 گھنٹے تیار رہو گے؟ 24 گھنٹے۔ اگر کسی وقت ضرورت پڑ گئی یہ تو نہیں کہو گے حضرت ابھی تو رات کا وقت ہے ذرا سویا ہوا ہوں، بولو، یہ تو نہیں کہو گے؟ اٹھ جاؤ گے اپنے دین کے لیے، اپنے وطن کے لیے؟ ہاں، تیار رہنا، اللہ کرے گا ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں امید بہت ہے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو بھائی یہ ہماری ماؤں نے
ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کھائیں پئیں اور سو جائیں. ہماری ماؤں نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان ہو جائیں. وزیر قانون صاحب سے آخر میں کہنا چاہتا ہوں، آپ بڑے جہاندیدہ ہیں، تارڑ صاحب مہربانی کریں، بڑی آپ کی نوازش ہوگی. چیف جسٹس صاحب کو فیصلہ کہیں جلدی کریں، اپنا حتمی فیصلہ جلدی دیں. ہماری ایک ہی گزارش ہے، کیونکہ ہم اس تپش کو محسوس کر رہے ہیں جو دلوں کے اندر موجود ہے. کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اور چیف جسٹس صاحب آپ سے پہلے بھی کئی آئے، آپ کے بعد بھی کئی آئیں گے. اپنے آپ کو کھاتے لگوا کے چلے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ایک ساتھی بیچارہ پکڑ لیا، پچھلا دور بڑا سخت تھا، ایک بے گناہ تھا. میں اسے جیل میں ملنے گیا، اس نے کہا اشرفی صاحب حلف دیتا ہوں میں نے نہ کوئی قتل کیا ہے، نہ کسی میں ملوث ہوں، نہ کوئی پلاننگ کی ہے، نہ کچھ کیا ہے، لیکن اب مجھے ڈال دیا ہے جیل میں، میرے اوپر ڈال دیا ہے قتل. تو میں نے کہا بتاؤ کیا آپ کو میرے لائق خدمت؟ اس نے کہا جی ایک ہے، آپ کرا سکتے ہیں. انہوں نے 2-3 میرے اوپر کیس ڈالے ہوئے ہیں. ایک کیس ڈالا ہے، ایک ملعون سیدنا عمر کے پتلے جلاتا تھا، وہ کہیں قتل ہو گیا. قتل میں نے نہیں کیا، نہ اس کی حمایت کرتا ہوں، نہ اس کی پلاننگ میں تھا، لیکن ہو گیا قتل، اور اس کا پرچہ میرے اوپر ہو گیا. کہا ایک مہربانی کریں، مجھے پتا ہے میں باہر تو نہیں آ سکتا، لیکن اگر انہوں نے مجھے پھانسی لگانا ہے تو اس پرچے میں لگا دیں، میں عمر بن خطاب کے کھاتے لگ کے جاؤں گا، اگلی منزل آسان ہو جائے گی. چیف جسٹس صاحب، ہم بھی اس دنیا میں بڑے عیش و عشرت سے رہ رہے ہیں، بڑے اچھے رہ رہے ہیں. میں تو 50 سے اوپر ہو گیا ہوں. بڑی ٹوری زندگی ہم نے گزار لی ہے. قبر میں بھی ٹورے انداز میں رہنا چاہتے ہیں، سونے انداز میں رہنا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی سونے انداز میں جانا چاہتے ہیں. آپ سے بھی یہی کہیں گے، اور وہ تب بھی ممکن ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہوگی. اگر ان سے بے وفائی ہوگی، یہاں بھی رسوا ہوں گے، قبر میں بھی رسوا ہوں گے، اور جب پوری کائنات کھڑی ہوگی آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان رسوائیوں سے بچائے. اور ایک اپیل تمام علماء کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان امن کی جگہ ہے. بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا، ان کے املاک پہ حملے کرنا، یہاں خودکش حملے کرنا، اس پر تمام علماء متفق ہیں یہ حرام ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، مفتی منیب صاحب ہوں، ساجد میر صاحب ہوں، ساجد نقوی صاحب ہوں، جتنے علماء ہیں سب نے پیغام پاکستان میں یہ فتویٰ دیا ہے. لہذا جو ہمارے بھائی بہنوں کو ان کاموں پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے بھی کہتے ہیں، اور جو نوجوان ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ اپنی دنیا بھی تباہ نہ کرو، اپنی آخرت بھی تباہ نہ کرو. ان خارجیوں اور تکفیریوں سے دور رہو. وما علینا الا البلاغ المبین. ایک بات چاہتا ہوں، ذرا نعرہ لگے، اور نعرہ پھر واقعی لگے. یہ نعرہ تکبیر. یار کم از کم میں موٹر وے تک جاؤں تو مجھے یہ تو میں سرور میں رہوں کہ نعرہ لگا ہے. اور اگر ذرا اور زور سے ہو تو وہ جو سن رہا ہے نا لندن میں بیٹھا، اس کو تھوڑی تکلیف زیادہ ہو جائے گی. ہم تو اسے کہتے ہیں آؤ امن کی دعوت دیتے ہیں تمہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے نیچے آ جاؤ. لیکن نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، پاکستان، پاکستان، پاکستان. بہت شکریہ. ماشاءاللہ.